السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قل من ینجیکم من ظلمات البر والبحر، کہہ دیجئے کون نجات دے گا تمہیں خشکی کے اندھیروں سے اور تری کے اندھیروں سے، کون نجات دیتا ہے؟ تدعونہ، تم پکارتے ہو اس کو، تضرعا، گڑ گڑا کر، وخفیتاً، اور چپ کے۔ یہاں پر اللہ رب العزت اپنے بندوں پر اپنے احسانات کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ بحر اور بر کی تاریکیوں میں مجبور اور مضطر انسان کی مشکلات کو کون سنتا ہے، جبکہ وہاں پر سامنے کوئی بت نہیں ہوتا۔ تو پھر بندہ کیا کرتا ہے کہ جب چاروں طرف سے مایوس ہو جاتا ہے تو اللہ کو پکارتا ہے، تو اللہ ہی سننے والا ہے۔ لئن انجانا من ہذہ، ضرور اگر نجات دے گا تو ہمیں اس تکلیف سے، لنکونن من الشاکرین، تو ہم ضرور ہو جائیں گے شکر کرنے والوں میں سے۔ یعنی یہ دعا ہوتی ہے ان کے لیے۔ تو آگے اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں، قل اللہ ینجیکم منہا، کہہ دیجئے اللہ نجات دے گا تمہیں اس سے، اللہ ہی نجات دیتا ہے تمہیں اس غم سے، وَمِن كُلِّ كَرْبٍ، اور ہر غم سے، ثُمَّ أَنْتُمْ تُشْرِكُونَ، پھر تم اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو۔ یعنی اللہ رب العزت اپنی بہت سی صفات جا بجا بیان کرتے ہیں، یہاں پر ایک بہت خوبصورت صفت بیان ہوئی، وہ یہ ہے کہ اللہ ہر غم سے نجات دینے والا ہے۔ یہ اللہ کا ایک بہت خوبصورت تعارف ہے، کیونکہ دنیا کی کوئی ہستی ایسی نہیں جو ہمارے غموں کو دور کر سکے، اور غم انسان کے لیے جیتے جی انسان کو مار دیتا ہے۔ تو اللہ رب العزت ایسی خوبصورت، ایسی عظیم ذات ہے جو ہر غم سے ہمیں نجات دیتا ہے۔ وہ ڈپریشن ہے، غم ہے، دکھ ہے، وہ اولاد سے ملنے والی پریشانیاں ہیں، وہ مال سے ملنے والی پریشانیاں ہیں، یا بیماریاں ہیں، یا کسی قسم کا کوئی ذہنی دباؤ ہے، صرف اللہ نجات دیتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ہر غم کا ہم نے کیا کرنا ہے، ہر غم میں اللہ کا ذکر کرنا ہے، اللہ کو یاد کرنا ہے، اللہ سے مانگنا ہے، اللہ کا ذکر بڑھا دینا ہے، اور اللہ کے ساتھ دعاؤں کا تعلق مضبوط کر لینا ہے، مانگنا شروع کر دینا، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، مسلوں پہ کام کرتے ہوئے اللہ سے باتیں کرنی ہیں، اور اس کو اپنے غم سنانے ہیں، اور اس کو بتانا ہے کہ اللہ میں آپ پہ ہی صرف توکل کرتی ہوں، اس کے علاوہ کوئی ہستی نہیں کہ جس پر میں توکل کر سکوں۔ تو اے اللہ تو مجھے میری ان تکلیفوں سے نجات دے۔ تو اللہ رب العزت ضرور نجات دیں گے انشاءاللہ۔ قل هو القادر، کہہ دیجئے اے نبی وہ قادر ہے، وہ قدرت رکھتا ہے، وہ ہر کام پر حاوی ہے، وہ اس بات پر بھی حاوی ہے کہ علی ان یبعث علیکم، یہ کہ بھیجے وہ تم پر عذاب، من فوقکم، تمہارے اوپر سے۔ وہ اس بات کو بڑی اچھی طرح سمجھتا ہے کہ وہ اللہ کہ اپنے بندوں کو وہ اس کے گناہوں کی وجہ سے اوپر سے عذاب بھیجے، جیسے باقی قوموں پہ آیا ہے نا، بادل کی شکل میں، آندھی کی شکل میں، طوفان کی شکل میں۔ او من تحت ارجلکم، یا وہ تمہارے پاؤں کے نیچے سے، جیسے نوح علیہ السلام تھے، ان کے لیے پانی زمین نے بھی اگلا اور اوپر سے بھی بارش ہوئی۔ او یا دھنسا دیا جائے بندہ، یا آگ لگ جائے، یا وہ ویسے ہی دیوار کے نیچے آ جائے، ہر چیز مراد ہے اس میں۔ او یلبسکم شیعا، یا وہ پہنا دے تمہیں عذاب گروہوں کا، یعنی کیا مطلب، مختلف گروہوں میں بٹ جائیں تم سب لوگ۔ وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ، اور چکھائے تمہارا بعض کو عذاب، ایک دوسرے کو آپ تکلیف دیتے رہو۔ انظر کیف نصرف الآیات، دیکھو کیسے پھیر پھیر کر بار بار ہم بیان کرتے ہیں آیات، لعلہم یفقہون، تاکہ وہ غور و فکر کریں، تاکہ وہ سمجھیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے 3 عذابوں کا ذکر کیا، ایک اوپر سے عذاب جیسے طوفان، بارش، بجلی کا گرنا، آندھی، پتھروں کی بارش، استغفر اللہ، وغیرہ، اور پیروں کا عذاب جیسے دریاؤں کا سیلاب، زلزلے، زمین میں دھنس جانا وغیرہ، فرقے بن جانا،
یہ تیسرا عذاب ہے، پھر لڑنا۔ تو اس آیت سے معلوم ہوا کہ فرقوں کا بن جانا بھی اللہ کا ایک عذاب ہے، اللہ کی ناراضگی کی ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ تو لہٰذا نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ میں نے 3 دعائیں کی، اللہ تعالیٰ نے 2 قبول کر لی اور تیسری جو ہے وہ نہیں قبول کی۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ میری قوم کو ہمیں اس طرح ہلاک نہ کرے جیسے پہلے امتی ہوئی، یعنی جڑ سے ختم ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو بھی قبول کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دعا کی کہ اللہ غیر میں سے کوئی دشمن ان پر مسلط نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو بھی قبول کیا، یعنی جنرل طور پر پورے مسلمانوں کے اوپر ظالم حکمران متعین ہو جائیں۔ یہ اس دعا کا مطلب ہے۔ یہ مطلب یہ کہ ہم دیکھ لیں الحمدللہ بہت سے ممالک مسلمانوں کے ہیں جہاں پر وہ اپنی ہی حکومت کر رہے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ پوری دنیا کے مسلمان جو ہے وہ مغلوب ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو بھی قبول کیا۔ تیسرا کہ وہ میری قوم جو ہے وہ فرقوں میں نہ بٹے، تو اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول نہیں فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو کہ ہم آیات کو بار بار ریپیٹ کرتے ہیں، بار بار ایک موضوع کو کبھی کس لہجے سے کبھی کن لفظوں کے ساتھ بیان کرتے ہیں تاکہ یہ سمجھیں، تاکہ یہ اللہ کی عظمت کو سمجھیں اور وہ اس کے آگے جھک جائیں، تاکہ وہ یہ سمجھیں قرآن سچا ہے اور وہ اس پر عمل کرنے کو تیار ہو جائیں، تاکہ وہ یہ سمجھیں کہ یہ دین صرف یہ دین نجات کا باعث ہے اور وہ اس پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نئے نئے طریقوں سے باتوں کو بیان کرتے ہیں۔ وَكَذَّبَ بِهِ، اور جھٹلا دیا اس کو آپ کی قوم نے، وَهُوَ الْحَقُّ، اور یہ تو سچ تھا، یہ قرآن تو حق ہے، یہ سچی باتیں کرتا ہے، لیکن آپ کی قوم نے اس کو جھٹلا دیا۔ قل، کہہ دیجئے پھر ان کو، لست علیکم بوکیل، میں نہیں ہوں تم پر کوئی بھی وکیل، نگہبان، کارساز، یعنی میرا بھی تم سے کوئی تعلق نہیں اگر تم قرآن کو نہیں مانتے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہاں پہ کتنی خوفناک بات کہی گئی ہے کہ جس شخص کا قرآن سے تعلق نہیں بنتا، اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کے ذریعے کہلوا رہے ہیں کہ آپ ان کو کہہ دیں کہ میں بھی تمہارا کوئی وکیل اور کارساز نہیں ہوں۔ آپ کو معلوم ہے کہ قیامت والے دن کس کی سفارش ہوگی؟ نبی علیہ السلام کی۔ تو اگر آپ کی سفارش اس بندے کے لیے نہ ہوئی، آپ نے کسی کی وکالت نہ کی، تو وہ کہاں جائے گا؟ دھتکارا جائے گا، وہ جہنم کے تھا گہرائیوں میں گرایا جائے گا۔ تو اس لیے اس چیز سے ڈرنا ہے، قرآن پر ایمان لے کے آنا ہے تاکہ ہمیں نبی علیہ السلام کی وکالت نصیب ہو جائے۔ لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌّ، کہہ دیجئے ہر خبر کے لیے ایک مقررہ وقت ہے، ہر خبر کے مکمل ہونے کے لیے، واقعہ ہونے کے لیے ایک مقررہ وقت اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے۔ اس میں دھمکی ہے کفار کے لیے، ہمارے لیے بھی جو قرآن سے منہ موڑ لیتے ہیں، کہ اگر وہ منہ موڑے ہوئے ہیں اور جی رہے ہیں تو اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی گرفت سے باہر ہے، بلکہ یہ ایک وقت مقررہ تک اللہ کی ڈھیل ہے۔ وہ وقت مقررہ دنیا میں بھی پورا ہو سکتا ہے اور اللہ کے عذاب شروع ہو جائیں، مسائل اور مشکلات اور مصیبتیں شروع ہو جائیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دنیا تو گزر جائے لیکن مرنے کے فوراً بعد بڑے بڑے عذاب اس کے لیے تیار ہوں۔ وہ سوف تعلمون، اور ان قریب تم جان لو گے، ہم جان لیں گے، لیکن اس وقت جھانکنا جو ہے، اس وقت جاننا، اس وقت سیکھ لینا پچھتاوے کے علاوہ اور کچھ نہیں دے گا۔ یہ دنیا کی زندگی ہے جس کے بارے میں حکم دیا گیا کہ یہاں پر عمل کرو، یہ عمل کی زندگی ہے، دارالعمل ہے یہ دنیا، اور دارالجزا ہے آخرت، بدلہ وہاں دیا جائے گا، وہاں عمل کا وقت نہیں دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا ہی میں سب خیر و برکت اور اللہ تعالیٰ اپنی اطاعت کی توفیق دے تاکہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے ان پسندیدہ بندوں میں شامل ہو جائیں جن پر اللہ تعالیٰ فخر کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔